اچھا اس میں دیکھیں پروفیسر ایک بات بڑی خاص جو ہے کہ وہاں میرا خیال ہے 6 مہینے تک جو ہے وہ آسمان سے پانی برستا رہا، زمین پانی ابالتی رہی، تنور سے جو ہے وہ ابتدا ہوئی تھی، اور آپ یہ دیکھیں جودی کے پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی ٹھہری، لیکن پوری کی پوری جو زمین تھی وہ غرق ہو کے رہ گئی تھی، ختم ہو گئی نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ یہاں جو خاص بات ہے ہود علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے جسے ہم قوم عاد کہتے ہیں، میں ایک بات دیکھ رہا تھا کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، ڈاکٹر صاحب ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں آج بھی اگر تبوک سے پہلے وہ اگر آپ پہاڑ جا کر دیکھیں تو آپ انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے، یعنی گرمیوں کے گھر الگ سردیوں کے گھر الگ، کتنا ریفائن کتنا جدید نظام اس زمانے میں ہوگا اور کتنی طاقت اللہ نے دی۔ بلکہ یہاں تو یہ بھی دیکھیں کہ صرف یہ گھر جو بنانے والا معاملہ ہے وہ صرف لطف اندوز ہونے کے لیے اونچے اونچے ٹیلوں پر اپنے مکانات بنا کے رکھتے ہیں، یعنی ان میں رہنا نہیں، ضرورت نہیں ہے ان کی۔ یہ بات ان کو کہی ہے حضرت ہود علیہ السلام نے، اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون، جہاں کوئی اونچا جگہ دیکھتے ہو، ٹیلا دیکھتے ہو، وہاں کھیل کود کے لیے، یہ انجوائے کرنے کے لیے تم اپنا ایک مکان بنا لیتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم گھر اس توقع پر بنا رہے ہو گویا کہ ہمیشہ تم نے اس میں رہنا ہے۔ یہ ان کا رویہ جو تھا وہ بنایا ہوا، تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ یعنی ٹیکنالوجی تو بعد میں آئی ہے، اس وقت بھی ان کے پاس ستون بڑے بڑے اونچے کھڑے کر دیے، جس طرح ان کے قد ہیں 200 فیٹ کے برابر، اس طرح اونچے اونچے وہ ستون کھڑے کر کے بنا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے پاس وہ اعلیٰ ٹیکنالوجی۔ تو ہلاکت کے اسباب کیا ہوئے؟ اب یہاں قرآن مجید ان کا تعارف دیتا ہے، تِلْکَ عَادٌ جَہَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ۔ 3 وجوہات مین قرآن نے بیان کی۔ اچھا وہ کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ ٹھیک، جو نشانیاں بھی پیغمبر بیان کرتے ہیں یہ ان کو اللہ کی نشانیاں ہی نہیں مانتے، اور کچھ نشانیاں نظر آتی ہیں توحید پر ایمان نہیں لاتے۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں، ٹھیک، حکم دے رہے ہیں رسول اور نہیں مانتے۔ وہ جو مین وجہ قرآن بتاتا ہے، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، ہر ظالم ہٹ درم کا حکم ماننا۔ یہ حکم ماننے کا دراصل مطلب یہ ہے کہ ایک رویہ ایسا اپنا کے رکھا ہوا ہے جس میں ظلم پایا جاتا ہے، ہٹ در بھی پائی جاتی ہے۔ وہ لگے ہی اس کام پر ہوئے ہیں کہ دوسروں پر ظلم کرنا ہے اور اپنی ضد سے نہیں ہٹنا۔ یہ جو مین 3 اسباب بتاتا ہے قرآن، ان کی وجہ سے عذاب۔ بالکل ٹھیک۔